اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الطلاق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، یعنی طلاق دینے کے معاملے میں جلد بازی سے کام نہ لو کہ جو ہی میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو غصے میں آ کر ایک ہی دفعہ جھٹکا کر دیا اور کام تمام کر دیا اور رجوع کی کوئی گنجائش نہ چھوڑی، بلکہ اس کے برعکس جب طلاق دینا ہو تو ان کی عدت کے لیے دیا کرو، یعنی اس وقت دو جب عدت کا آغاز ہو سکے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیریڈز کے بعد طہر کی حالت میں آغاز ہوتا ہے، لہذا پیریڈز کی حالت میں یا پریگنینسی میں مت دو، اس وقت دو جبکہ ایسے حالات ختم ہو چکے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایسی کیفیات ہوتی ہیں جس میں عورت کا موڈ اور مزاج جو ہے وہ عام حالات سے بہت مختلف ہوتا ہے، بہت سے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے معاملات بعض اوقات خراب ہو جاتے ہیں، اچھی بھلی ہنستی کھیلتی زندگی ایک مشکل کا شکار ہو جاتی۔ اس لیے مردوں کو سمجھایا گیا کہ اگر وہ طلاق کا ارادہ رکھتے ہی ہیں تو ایسے وقت میں دیں کہ جب عدت کا صحیح شمار کیا جا سکے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو کیونکہ یہ ایک لیگل میٹر ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی طلاق کی بات کرتے ہی ساتھ ہی تقویٰ کی بات کر دی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو جو تمہارا رب ہے، کیونکہ تم اس کے آگے جواب دہ ہو۔ اگر تم عورت پر ظلم کرو گے تو خدا ہے جو تمہیں پوچھے گا۔ لا تخرجوهن من بیوتهن، تم ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو، ولا یخرجن، اور وہ خود بھی نہ نکلے، کیونکہ طلاق کے بعد یا طلاق سے پہلے ہی عام طور پر غصے میں آ کر شوہر بیویوں کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں یا پھر بیویاں خود ناراض ہو کے گھروں سے نکل جاتی ہیں، تو اس سے روکا گیا ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی فحش کے مرتکب ہوں، یعنی کوئی زنا وغیرہ کمٹ کیا ہو۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، یعنی اللہ کے احکامات کو اس طرح نہیں لے گا جیسے لینے کا حکم ہے، وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، یعنی یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں غصے میں آ کر کوئی، کیونکہ طلاق محبت میں تو دی نہیں جاتی، غصے میں ہی دی جاتی ہے، کہ شدید غصے میں آ کر اگر کسی نے ایک وقت کوئی ایسا فیصلہ کر لیا اور بعد میں اس کو ریگریٹ ہوا تو رجوع کا موقع باقی رہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ۔ ایک یا دو طلاق کی صورت میں اگر عدت گزر جائے تو وہی شوہر دوبارہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر 3 دفعہ طلاق ہو چکی اور طلاق بائنہ ہو گئی تو پھر دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا عدت گزرنے کے بعد، اور عدت کے اندر تو نکاح کے بغیر بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، یعنی طلاق پر بھی اور رجوع پر بھی، اور اے گواہ بننے والو، گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اسے ان باتوں کا پاس رکھنا ہوگا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو کوئی تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ یعنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ صرف طلاق نہیں ہے، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈر کر دوسرے سے معاملہ کرو گے اور دوسرے کا حق دو گے تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کر دیں گے۔ بات یہ ہے کہ جتنے بھی احکامات دیے جا رہے ہیں یہ دراصل حقیقت پسندی پر مبنی ہے۔ اگر کوئی بھی انسان صرف جذبات سے کام نہ لے
صرف ایموشنل ہو کر فیصلے نہ کرے بلکہ حقیقت پسند مزاج رکھتا ہو، کسی بھی معاملے کے سارے پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد کوئی ڈیسیژن لے، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. اور کامیاب انسان کی علامت یہی ہے کہ وہ فوراً جوش میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتا بلکہ ہوش سے کرتا ہے. تو جو اللہ سے ڈرے گا تو وہی ڈرے گا جس کے اندر ایسا دل ہوگا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. تو ایسی صورت میں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جس طرف اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا. طلاق دی جائے یا نہ دی جائے، دونوں صورتوں میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے گھریلو جھگڑے مالی معاملات کی وجہ سے ہوتے ہیں. رزق کے معاملات پر شوہر کو شکایت ہوتی ہے کہ بیوی بہت فضول خرچ ہے، اور بیوی کو شکایت ہوتی ہے کہ شوہر اس کی ضروریات پوری نہیں کرتا جو کہ اس کو کرنی چاہیے، جو نان نفقہ اس پر فرض ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا. یہ چیزیں بعض اوقات چھوٹی ہوتی ہیں لیکن بڑھتے بڑھتے بہت سی مشکلات انہی سے پیدا ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں ایک دوسرے سے بہت کمپلینٹ کرنے کی بجائے دونوں کو اللہ کا تقوی اختیار کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، حلال طریقے اختیار کرنے چاہیے، محنت اور کوشش کر کے دونوں کو مل کر گھر چلانا چاہیے تاکہ ایسی مشکلات نہ ہو، بجائے اس کے کہ دونوں ایک دوسرے سے صرف ڈیمانڈز ہی کرتے رہیں. اور اگر کوئی شخص صرف حقوق کی ڈیمانڈ کرتا رہے تو عموماً مشکل میں پڑ جاتا ہے. تو حقیقت پسند مزاج جو ہوتا ہے وہ ایک طرف حقوق کی ادائیگی کی فکر کرتا ہے اور دوسری طرف مسائل کا سولوشن ڈھونڈنے کی فکر کرتا ہے. یعنی مسائل پیدا نہیں کرتا بلکہ پیدا کیے ہوئے مسائل کا حل سوچتا ہے. اور اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے یا طلاق کے راستے میں بھی جو رکاوٹ بنتی ہے، یا عورت کو خاص طور پر جو پریشانی ہوتی ہے کہ پھر میری ٹیک کیئر کون کرے گا، میرا نان نفقہ کہاں سے آئے گا، میں کہاں جاؤں گی، تو ایسی صورت میں بھی یہ ہے کہ اگر اللہ کی حدود کو پاس نہ رکھا جا سکتا ہو تو صرف اس وجہ سے کہ یہاں 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے اس لیے انسان ایسا فیصلہ نہ کرے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کو سب سے پہلے اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اس کا دین کہاں سلامت ہے، اس کے لیے زیادہ بہتر راستہ کون سا ہے، اس کے ایمان کے اعتبار سے، اس کے حیا کی حفاظت کے لیے، اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے شوہر کے ساتھ رہنا یا شوہر سے الگ ہو کر رہنا. تو ایسے تمام معاملات ہوش و حواس سے طے کیے جائیں اور پھر اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی بندوں پر بھروسہ نہ کرو، اللہ پر کرو. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. یعنی ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تمہاری دعاؤں کے بھی قبول ہونے کا ایک وقت ہے، لہذا اس کا انتظار کرو. ضروری نہیں کہ طلاق سے ہی مسائل حل ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طلاق کے بعد مسائل اور زیادہ بڑھ جائیں جو عام طور پر بڑھ ہی جاتے ہیں. اس لیے سوچ سمجھ کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، ساری توقعات اللہ سے رکھتے ہوئے انتظار کرو. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. یعنی اللہ کے کام کا ایک طریقہ ہے، اس کی ایک پلاننگ ہے اور کام اس کے طریقے پر ہوتے ہیں، ہماری چاہت کے مطابق نہیں ہوتے کہ ہم جلد باز ہو کر جب کسی چیز میں فوراً فیصلہ چاہیں تو اسی طرح ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے. واللائی یئسن من المحیض، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، یعنی سن یاس میں ہوں، مینوپاز سے گزر چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے. یعنی طلاق کے دن سے لے کر 3 مہینے تک، اور ہجری مہینے شمار ہوں گے. اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، یعنی چھوٹی لڑکیاں جن کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے کر دیا گیا ہو. اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. یعنی اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حالت حمل میں طلاق دے دی تو پھر اس کی عدت 1 مہینہ یا 3 مہینے نہیں ہوگی بلکہ پوری مدت حمل ہوگی، خواہ وہ 9 مہینے ہی کیوں نہ ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تقوی کے فوائد. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. اگر شوہر اور بیوی دونوں اللہ سے ڈر کر ایک دوسرے کا حق دینے لگے تو معاملات آسان ہو جائیں گے. لیکن اگر اللہ کا ڈر نہ رہے اور انسان صرف اپنی خواہشات اور اپنی ڈیمانڈز کو ہی لے کر بیٹھ جائے اور سیلف پٹی کا شکار ہو اور صرف یہی واویلا کرتا رہے کہ اس کے حقوق اسے نہیں مل رہے، تو پھر حقوق ملنا مشکل ہے. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے
جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. کس لیے نازل کیا ہے؟ تاکہ تم صبر سے کام لو، تقوی سے کام لو، ان احکامات پر عمل کرو. پھر تقوی کا فائدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بہت بڑا اجر دے گا. یعنی دو فائدے، ایک تو یہ کہ تقوی کی وجہ سے گناہ معاف ہونے لگیں گے اور جب گناہوں کا بوجھ اترے گا تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی. اور دوسرا یہ کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کر کے صبر کرتا ہے، حق نہ ملنے کے باوجود دوسرے کو اس کا حق دیتا ہے، ایسے شخص کا اجر اللہ کے پاس ہے اور وہ اجر کو کئی گنا بڑھا کر دے گا. ہم انسانوں کی خدمت، خوشامد، حقوق کا خیال اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ ہماری کیئر کریں، اور بعض اوقات ان کی طرف سے ہمیں کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مایوسی، دکھ، افسوس، پریشانی. لیکن ایسے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کریں، چاہے والدین کو ان کے حق دیں، چاہے شوہر کو دیں، چاہے بچوں کو دیں، اگر کسی طرف سے بھی کوئی اچھا رسپانس آپ کو نہیں ملتا تو بھی آپ اپنا فرض پورا کرتے رہیں، کیونکہ آپ ایک حقیقت پسند انسان ہیں. اور جو شخص حقیقت پسند مزاج رکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنا کیسے چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے، اور کسی بھی کام کے کرنے میں کیوں کا سب سے بڑا جواب یہ کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے جو اس نے میری طرف اتارا ہے، اور میں اگر اللہ کے حکم کی پیروی کروں گی تو یقیناً اللہ کے ہاں اجر پاؤں گی. پھر فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ان کو زمانہ عدت میں اس جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ جگہ تمہیں میسر ہو، یعنی جیسے حالات میں تم ہو اسی طرح انہیں بھی وہی فراہم کرو. اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ، ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کو مت ستاؤ. اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، یہ بھی ایک پیڈ جاب ہے. اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو، آپس میں نیگوشیشن کرو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی. یعنی آپس میں تم پھر اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو رخصت کرو، لیکن لڑائی جھگڑا پسندیدہ نہیں کسی بھی حال میں کہ اپنا جھگڑا ختم ہو تو بچے پہ جھگڑنے لگو. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا، یعنی اس سے زیادہ اس کی پوچھ نہیں ہوگی. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرمائے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی. اب یہاں یکایک ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو اللہ کو نہیں مانتے یا رسولوں کو نہیں مانتے، یہاں بات ہو رہی ہے ان کی کہ جو اپنے رب اور رسولوں کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. صرف نماز روزے میں نہیں، ازدواجی زندگی میں بھی، خاندانی معاملات میں بھی، سوشل لائف میں بھی، گھریلو زندگی میں بھی. جب گھر ٹوٹتے ہیں اور گھروں کے اندر ناچاکیاں ہوتی ہیں، بدمزگیاں ہوتی ہیں، تو اس کا اثر صرف 2 افراد پر نہیں، 2 خاندانوں پر نہیں، پوری سوسائٹی پر جاتا ہے. اور سوسائٹی کے اندر بے شمار کرپشن پیدا ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اوور آل پھر ایسا ماحول اور ایسی فضا کریٹ ہوتی ہے کہ وہ ماحول اور وہ سوسائٹی پھر اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے. یعنی اس کا ایک ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے جو دور دور تک جاتا ہے. تو اللہ نے جو احکام اتارے، جو بھی قوم، جو بھی لوگ ان احکامات کی پابندی نہیں کریں گے، پیروی نہیں کریں گے اور ان سے سرکشی کریں گے، عتت عن امر ربھا، اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے احکام سے روگردانی، سرتابی، سرکشی، تو ہم نے پچھلی قوموں کا حال دیکھو، ان کا سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی. انہوں نے اپنے کیا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار یعنی آخرت گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اللہ کا تقوی اختیار کرو.
اللہ سے ڈر کے فیصلے کرو، کہیں کسی پہ زیادتی نہ ہو جائے کہ کل پکڑے جاؤ۔ اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، تاکہ اس روشنی کے مطابق، اس روشنی کی روشنی میں انسان اپنے معاملات کا فیصلہ کرے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ہر دفعہ جب جنت کا تذکرہ ہوا ساتھ ہی نہروں کا تذکرہ بھی، اور سورۃ محمد میں تو نہروں کی اقسام اور جس چیز کی نہریں ہیں ان کا بھی ذکر ہو گیا۔ یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اگر دنیا میں کسی وجہ سے رزق کی کمی ہے، پھر بھی انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے صحیح طریقے اختیار کرتا ہے تو اللہ آخرت میں اس کی ساری کمی پوری کر دے گا۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ یعنی آسمانوں کی طرح زمینیں بھی زیادہ ہیں لیکن ہمارے علم میں نہیں، کہاں ہے کیا ہے، وہاں بھی اللہ اپنے احکامات بھیجتا رہتا ہے۔ بات یہ کہ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی ڈھونڈ ہی نہیں سکتا ایسی چیزوں کو مگر یہ کہ جو اللہ خود چاہے کہ کتنا کس کو دینا ہے۔ تو جس رب نے یہ سب کچھ بنایا، اسی رب نے یہ احکامات تمہارے لیے نازل کیے، اگر تم ان پر عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت کے فائدے اٹھاؤ گے، اور اگر تم نے صرف جذباتیت میں آ کر فیصلے کر دیے اور اپنی مرضی کرنا چاہی تو پھر نقصان اٹھاؤ گے، صرف دنیا کا نہیں آخرت کا بھی۔